अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज हम दोबारा एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है और हमारी इस मॉडर्न एरा के अंदर ख़ुसूसन जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, इन क्लासेस के अंदर ये जो माइंड मैपिंग का एक सिस्टम है, ये बाकायदा इनके कोर्स आउट प्लान के अंदर मौजूद है। और मुझे अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है जैसे सर ये कि माइंड मैपिंग के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो हम चलते हैं कि ये इसके ऊपर देखते हैं कि ये माइंड मैपिंग क्या चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनके लिए भी ये जो है ना एक बहुत अच्छा जो है ना उनके लिए भी एक टॉपिक साबित होगा। तो मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी स्लाइड्स के ऊपर। तो आइए हम चलते हैं कि जैसा कि आपके सामने एक हेडलाइन लिखी हुई है कि व्हाट इज़ माइंड मैपिंग। तो चलते हैं हम माइंड मैपिंग के ऊपर कि बेसिकली ये जो माइंड मैपिंग है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि माइंड मैपिंग क्या चीज़ है जी। Mind mapping is a way of linking key concepts using images, lines and links. यानी mind mapping is a way of linking key concepts, यानी अहम तस्वुरात जो आपके जहन के अंदर डिवेलप होते हैं, कोई इमेजेस डिवेलप होते हैं, कोई लाइंस डिवेलप होती हैं, कोई लिंक्स क्रिएट होते हैं। तो इसका मतलब हम यूं ही समझेंगे कि जो कोई भी पॉइंट, अगर आप कोई टॉपिक आप अपने जहन में रखते हो और उस टॉपिक के ऊपर जब वही टॉपिक आपके दिमाग में आता है एज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर अपनी जगह बनाता है, तो वो दिमाग उसी वक्त लाइनों के अंदर सोचना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ ब्रांचेस, जिस तरह एक ट्री होता है ना, दरख्त, तो एक उसका जो स्टेम है वो उसका सेंट्रल कंसेप्ट है, यानी जो तना दरख्त का है वो सेंट्रल कंसेप्ट है। और जैसे जैसे उसकी शाखें बिखरती जाती हैं उस स्टेम से, तो आप समझें कि बिल्कुल जो माइंड मैपिंग है वो बिल्कुल ऐसी ही है। यानी एक सेंट्रल कंसेप्ट आप दिमाग में रखते हो तो आपका दिमाग मुख्तलिफ जावियों से सोचना शुरू कर देता है। उससे कहीं एक शाख निकलती है, कोई दूसरी शाख निकलती है, कोई तीसरी शाख, और वो जो शाखें निकलती हैं वो डियर स्टूडेंट्स कोई लीनियर मोशन उनकी नहीं होती, यानी कि वो लाइंस एक सीधी लाइनों में नहीं चलती, बल्कि जिस तरह दरख्त के अंदर एक शाख निकलती है तो कोई ब्रांच उसी दरख्त शाख के अंदर से कोई वेंस की सूरत में ऐसे बिखरती चली जाती हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये सेंट्रल कंसेप्ट से इस तरीके से माइंड मैपिंग होती है। अब सेंट्रल कंसेप्ट इज लिंक्ड वाया लाइंस टू अदर कंसेप्ट्स विच इन टर्न आर लिंक्ड विद अदर एसोसिएटेड आइडियाज़। तो अब आप ज़रा उस दरख्त को जहन में रखें और उसकी ब्रांचेस को जहन में रखें, तो जिस तरह दरख्त और उसकी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस निकलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रल आइडिया से मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स क्रिएट होते हैं, और ये लिंक्स हमारा दिमाग खुद ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। अब माइंड मैपिंग यूजेस द कंसेप्ट्स ऑफ रेडियंट थिंकिंग। अच्छा, अब ये एक नया वर्ड है। रेडियंट का मतलब होता है ब्राइट, रोशन। जिस तरह आप एक बल्ब रोशन करते हो तो पूरी उसकी जो रोशनी की उसकी जो शुआएं होती हैं वो सर्कल के अंदर चारों तरफ बिखर जाती हैं। तो बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल रेडियंट थिंकिंग करता है कि यानी वो हर तरफ सोचना शुरू कर देता है। और इसलिए हम इसको लीनियर जो है ना थिंकिंग नहीं कहते, बल्कि रेडियंट थिंकिंग कहते हैं कि वो जिस तरह दरख्त की शाखों की तरह यानी सर्कल के अंदर वो मूव करता है, बिल्कुल इस तरीके से यही हमारी थिंकिंग मूव करती है। दैट इज़ थॉट्स रेडिएट आउट फ्रॉम अ सिंगल आइडिया ऑफन एक्सप्रेस्ड एज एन इमेज। तो हम इसको अक्सर उसी सिंगल आइडिया को किससे अंदर से जब रेडियंट थिंकिंग्स निकलती हैं दरख्त के शाखों की तरह, तो अगर हम उसी चीज़ को एक पेज के ऊपर इमेज बना लें तो हम इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। तो आगे चल के मैं मज़ीद आपको इसको बताता हूँ कि ये माइंड मैपिंग कैसे होती है जी। अच्छा, अब जिस तरीके से एक नया वर्ड हमारे सामने आया था, व्हाट इज़ रेडियंट थिंकिंग। तो रेडियंट थिंकिंग एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू to radiate meanings, to spread or move in directions, in different directions, not in one direction into the left or into the right. No, it does not move into the towards the left or towards the right or towards the front, but it moves
but it spreads in all directions. As I've told you that just I've given you the example of the tree, that if you just keep in mind the central idea as a stem, and whenever the tree, how the tree develops its branches, and one branch creates another branches, many branches in itself. So this is how our brain works. تو یہاں سے ہم آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کہ یہ ریڈینٹ تھنکنگ بیسیکلی کیا ہے، کہ ریڈینٹ تھنکنگ فرام اے ریڈینٹ میننگس ٹو اسپریڈ اور موو ان آل ڈائریکشنز ایز دا لائٹ مووز ان آل ڈائریکشنز از لائک دا سیم وے دا مائنڈ thinks in all directions and from the given center. Okay, refers to associative thoughts process that proceed from or connect to a central idea. تو وہ central idea کے ساتھ اس کی کنیکشن ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی کہ جو یہ شروع کس نے کی ہے مائنڈ میپنگ، کس نے اس کو نام دیا ہے. تو یہ ورڈ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں نا، یہ ٹونی جی. تو سلائڈ کے اوپر آئیے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہو جسٹ گیو دا نیم آف دس سچ ٹائپ آف ایکٹیویٹی مین مائنڈ میپنگ. ہو جسٹ thrown this word into the market? Yes, British psychology author Tony Buzan has made a claim to the origin of the mind map. Yani he claims that he is the person, Tony Buzan claims that he is the person who just gave or originated the word mind map. He argues that traditional outlines require that the reader scans the information from left to right and top to the bottom, while the brain's natural preference is to scan the entire page in a non-linear fashion, not in a linear fashion. تو یہ آپ کو یہاں سے 2-3 انفارمیشن ملتی. کس نے شروع کیا مائنڈ میپنگ کا یہ ایکٹیویٹی؟ ٹونی بیوزن نے. اب یہ کہتا کیا ہے ٹونی بیوزن؟ یہاں سے کس نے وہ دلیل دیتا ہے کہ ٹریڈیشنلی جب ہم ایز اے ریڈر انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کیا اوپر سے نیچے ہم انفارمیشن لیتے ہیں، یا رائٹ ٹو لیفٹ چلے جاتے ہیں، یا لیفٹ ٹو رائٹ چلے جاتے ہیں، یا باٹم سے ٹاپ یا ٹاپ سے باٹم اوپر پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس ٹیکسٹ کے نیچے سے جو لائنیں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا دماغ ایسے کام نہیں کرتا. ہمارا دماغ نان لینئر فیشن کی طرح کام کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈینٹ تھنکنگ بتایا ہے کہ وہ ہر طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کون تھا جس نے مائنڈ میپنگ شروع کی؟ تو ٹونی بیوزن نے. اچھا جی، اب جو مائنڈ میپنگ ہے اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے، یہاں پہ ایک نئی انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں، دی پاور آف امیجز. یعنی جو تصویر ہے اس کی کیا پاور ہے، ایک امیج کی کیا پاور ہے. اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ یہاں سے بیچ میں سے مائنڈ میپنگ میں چلتے چلتے یہ امیج کہاں سے آ گیا. تو میں اس کو ریلیٹ کروں گا آگے، ذرا توجہ رکھیے گا. ان 1970 scientist American magazine published Rolf Howard's research showing that individuals have a recognition accuracy of images between 85 and 95%, that there is a well-known quote, a picture is worth 1,000 words. یعنی آپ 1000 لفظ بول دیں، ایک تصویر ہی دکھا دیں. مثلا اگر میں کہتا ہوں جی ایک جو پجن ہے، یعنی کبوتر جس کو ہم کہتے ہیں، ایک پجن ہے، اس کی it has 2 eyes and 2 wings, it has a tail, its color is this, and its skin has a fur, and it has 2 feet, and the feet is like claws, and it has a beak, and it has very radiant eyes, and whenever you touch the skin of the pigeon, it's very soft, it's soft, you feel a softy touch and spongy touch. So ایسے لفظ بتانے کی بجائے، اتنے 1000 ورڈز بولنے کی بجائے آپ تصویر ہی دکھا دیں پجن کی، یا پجن کو سامنے لے آؤ گے، یہ پجن ہے بھائی، تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو رالف ہابرز ہے اس نے بھی یہی بتایا کہ آپ ایک میپ بنا لیں، اور آپ اس میپ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ساری ایکٹیویٹی، جب آپ ایک پیج کے اوپر ایک تصویر بنا دیں گے کہ میرا کورس آف ایکشن یہ ہوگا، میں نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو 1000 ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایک آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں پکچر، جس کے اندر مائنڈ میپنگ کا ایک آپ کو سسٹم نظر آئے گا. مثال اس کے اندر کیا ہے
سپوز آپ کا سمیٹیو ایگزام آ رہا ہے آگے، مثلا ایگزام پریپریشن آپ نے کرنی ہے، تو جب بھی ایگزام پریپریشن ہوتی ہے تو ہم بینگ اسٹوڈنٹ مختلف زاویوں سے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا میں نے اپنے فلاں دوست کے پاس مختلف قسم کے آرٹیکلز ہوں گے یا مختلف قسم کے لیکچرز ہوں گے، میں نے اتنے لیکچر مس کیے ہیں تو میں وہاں سے اپنی معلومات لے سکتا ہوں. اچھا، پھر آپ اس کو پیج کے اوپر آپ لکھ لیں گے کہ یار میرا ایگزام، اس کو سینٹر کے اندر رکھ لیں، اور پھر آپ مختلف قسم کے، یعنی آپ فلاں جو دوست ہے اس کا نام لکھ لیں، اس سے میں نے اس قسم کی انفارمیشن لینی ہے وہ نوٹ کر لیں. پھر آپ نے کوئی اور انفارمیشن، مثلا میں نے ریسرچ کرنا ہے گوگل سے، یا میں نے ریسرچ آپشن لے لینے ہیں، یا یوٹیوب سے میں نے فلاں پہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، فلاں شخص سے میں نے فلاں نوٹس لینے ہیں. تو یہ پورا جب آپ نے یہ ساری چیزیں بجائے آپ یعنی آپ کا دماغ اس وقت سوچنا شروع کر دیتا ہے وین ایور یو جسٹ گیو دا اسائنمنٹ ٹو دا مائنڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پریپیئر مائی ایگزام، مائی سمیٹیو ایگزام، اور مائی سمیٹیو ایگزام آر جسٹ کمنگ نیئر اینڈ I am to just prepare my exam. Now whenever you just give assignment to the brain, it thinks radiantly in all directions. He just gives you the idea that such a friend, that friend does, whose name is this and this, he will give you such kind of information, and you know that your brain will just tell you that you have missed many lessons and are the lectures from your teacher, so you know that this kind of person will just help me. تو اس طریقے سے آپ ایک میپ تیار کر لیتے ہیں، اور اس میپ کو اگر آپ تیار کر کے ایک پیج پہ رکھ لیں تو یہ کام کرنے کو ہم مائنڈ میپنگ بیسیکلی کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے ذرا، اس بندے نے جو مائنڈ میپ کیا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے کہ ایگزام پریپریشن ہے، یہ سٹیم ہے. اچھا، اب یہاں سے جو برانچ نکلی ہے وہ کیا ہے؟ ریپیٹ انفارمیشن. میں نے انفارمیشن لینی ہے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے دہرانا ہے اپنے سبق کو، اپنے کوسچنز کو یا اپنے لیکچرز کو. تو وہ دہرانا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. میں نے اس کو رائٹ بھی کر لینا ہے، لکھ کے میں نے تیار کرنا ہے، یا میں نے زبانی تیار کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کا اسٹڈی اسٹرکچر کیسے ہوگا جی؟ میں ریڈ کروں گا اور پھر ہائی لائٹر میرے پاس ہونا چاہیے. آپ بازار چلے جائیں گے، وہاں سے ہائی لائٹر، یہ آپ کا دماغ آپ کو انسٹرکٹ کر رہا ہوگا. اور میں ایک فلیش کارڈز بناؤں گا یار، جو ڈو پریکٹس پرابلمس کروں گا، اسیس دا انفارمیشن میں کروں گا کہ کیا یہ جو میرے دوست نے مجھے انفارمیشن دیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ ایک اور، ہاں جی اب میں نے ٹائم سیٹ کرنا ہے. اچھا یار ٹائم سیٹ کرنا ہے تو میں نے کس وقت پڑھنا ہے، کس وقت میں نے سونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت جاگنا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ اس کے حساب سے جب دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ ایک میپ تیار کر لیں گے. تو ریسورس پریپریشن ہوگی، میمورائز کریں گے آپ اس ٹائم کو، ریپیٹ فیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ ایک اور چیز آ گئی، اچھا یار اگر میں نے کام کرنا ہے تو میرے پاس جو گروپس کے اندر میں کروں گا یا میں انڈیویجول کام کروں گا تو یہ دیکھ لیجئے یار، ساتھ چائے کا ایک کپ پڑا ہوا ہے تسمین کہ میں نے وہاں پہ بیٹھیں گے، اپنے دوست بلا لیں گے، فلاں دوستوں کو میں بلا لوں. اس کے بعد سارے لیکچر ہوں گے، وہ نوٹس لے کے آئیں گے اور ہم بیٹھ کے گروپ کے اندر بیٹھیں گے اور ساتھ کھائیں گے پیئیں گے. یہ سارا آئیڈیا آپ کے دماغ کے اندر آ رہا ہوگا. تو پریکٹس کریں گے جی آپ، اور تھیوری آپ کے پاس ہوگی یہ. اور اس کے بعد ٹیسٹ اسٹرکچر بھی ہوگا جی. ہاں ہم نے ٹیسٹ دینا ہے تو ہم ایسے کریں گے، ایسے اس کے اندر آ سکتے ہیں، پرابلمز آ سکتے ہیں، ملٹیپل چوائسز. یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا اس کا سٹر، جس طرح آپ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا آن لائن ٹیسٹ ہوگا، ہمارا ملٹیپل چوائسز ہوں گے، یا ہمارے اگر ملٹیپل چوائسز ہوں گے تو اس کے اندر آپشنز کتنے ہوں گے، تو شارٹ آنسر ہوں گے، لانگ کوسچنز ہوں گے. یہ ساری چیزیں ایک پورا آپ ایک میپ تیار کر لیتے ہو اور ایک امیج کے اوپر لکھ لیتے ہو، پیج کے اوپر لکھ لیتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ میپنگ. تو اب امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو اب میں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو یوز مائنڈ میپنگ ان آور اسٹڈی. اچھا جی، ہم نے اپنی اسٹڈی کے اندر مائنڈ میپنگ کیسے یوز کرنی ہے. مائنڈ میپنگ از اے ویژولی میپ آف یور آئیڈیاز laid out in a radiant format around a central thought. To use mind mapping for study, simply take the central subject, یعنی ایک پیج لے، اس کے اوپر درمیان میں سینٹرل سبجیکٹ رکھ دیں، اینڈ دین آرگنائز یور نوٹس اراؤنڈ دس پوائنٹ، اور پھر اس پوائنٹ کے اوپر آپ اپنے نوٹس تیار کر لیں جی. اچھا اب پوائنٹ، یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کن کن چیزوں کو آپ نے اس ایکشن کے اندر ذہن میں رکھنا ہے. کہ آپ نے اپنی توجہ کو امپروو یور کنسنٹریشن، اپنی توجہ کو بہتر بنانا ہے. آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے فوکس کرنا ہے اپنے آبجیکٹیو کے اوپر. آپ کا آبجیکٹیو سپوز ایگزام پاس کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ جب فوکس کریں گے تو نئی راستے نئے نکلیں گے. انکریج کریٹو تھنکنگ رادر دین جسٹ فالوئنگ.
کسی کی بات ایسے ہی فالو کرنے کی بجائے آپ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف جانا. جب بھی آپ اپنے دماغ کو سوچنے پہ مجبور کریں گے, آپ فالو جب کرتے ہیں نا تو اس کا آپ کا دماغ آپ کا سوچنا کام بند کر دیتا ہے. لیکن جب آپ کریٹو رائٹ تھنکنگ کی طرف جاتے ہو تو آپ کا دماغ آپ کو نئے نئے راستے بتاتا ہے. تو آپ کریٹو تھنکنگ کیجئے, برنگ کلیئرٹی ان تھاٹ, اپنی سوچوں کے اندر سب کلیئرٹی لائیے. یعنی آپ اپنی سوچوں کے, جس طرح ہم اپنے ڈاٹا زیادہ ہمارے موبائلز کے اندر آ جاتا ہے نا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, تو وہ فنکشن پریپر کرتا ہے. تو آپ بھی اپنے دماغ کے اندر غیر ضروری معلومات سٹف مت کیجئے, اس کو صاف رکھیے, ایزی رکھیے. تو کریٹ دی ہیبٹ آف میکنگ نوٹس. ہاں, ساتھ ساتھ آپ نوٹس بناتے جائیے, کیونکہ مائنڈ میپنگ کا تو تعلق کسی کے ساتھ ہے. اسٹیپ اپ یور لرننگ ایکٹیویٹی, اور آپ اپنی لرننگ ایکٹیویٹی کو بڑھائیے. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے بیسیکلی مائنڈ میپنگ ہوتی ہے, اور میں نے آپ کے اس کے فوائد بھی بتا دیے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے, اور چینل کو سبسکرائب کیجئے, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن بیسیکلی از اے سورس آف انکریجمنٹ فار اس. تھینک یو ویری مچ.